الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو، ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکر یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے. گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے. لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں. دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کرے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے. طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور اللہ پاک عملیات کی دنیا میں آپ کو قائم دائم رکھے، ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک عمل پیش کیا تھا اللہ الصمد کا. اللہ الصمد کا شروع کے جو آپ میرے چینل پہ آئے تو شروع کے جو عمل ہیں ان میں نے ایک عمل آپ کے ساتھ پیش کیا تھا اللہ الصمد کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ نے شیشے کے اندر اللہ الصمد 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے.
اور 21 دن کا یہ عمل تھا، تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر مخلوق جو ہے ظاہر ہونے لگ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے وہ عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس عمل سے فیض حاصل کریں اور وہ عمل کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس عمل کا فیض آپ کو حاصل ہو تو پہلے اس کو بغیر زکوٰۃ کے عمل کو اپنے مطلب کہ ساتھ لائیں، یعنی کہ اپنے کاموں میں لائیں، پھر آپ اس کی بے شک زکوٰۃ ادا کر لیجیے گا۔ لیکن پہلے آپ کسی بچے کے اوپر یہ عمل کر کے دیکھیں بغیر زکوٰۃ کے، اگر عمل چل پڑا تو سمجھیں اب آدھے عمل بن گئے، اور یہ ایک بہت نایاب عمل ہے اور بے ضرر عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ کمرہ صاف ستھرا ہو، کمرے میں اگربتیاں کم از کم 8 اگربتیاں سلگائی ہوں، اور جو عمل کرنے والا ہے وہ اور بچہ دونوں پاک صاف ہو، اور اپنے بچے کی عمر 10 سے 14 سال ہو، اور اس کو آپ 10 سے 14 سال ہو، اور اس کو آپ نے چراغ جو آپ نے اس کے پاس رکھنا ہے، اور چراغ میں جو تیل ہے وہ تلوں کا تیل آپ ڈال لیں، ٹھیک ہے، تلوں کا تیل ڈال کر چراغ کو روشن کر لیں، اور نقش پر پاکیزہ روئی یعنی کہ پاک صاف روئی جس کو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو، روئی کو لپیٹ کر جو نقش اسکرین پر چل رہا ہے اس کے پر لکھا ہوا ہے تعویذ چراغ بتی والا، یہ والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور تعویذ ہوگا اس کے پر لکھا ہوا ہے تعویذ انگوٹھے کا، ٹھیک ہے، انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں وہ تعویذ کے بچے کو آپ نے پکڑانا ہے۔ یہ تعویذ میں ایک جنات کے بادشاہ ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں اگر ان میں سے کوئی تعویذ بھی آپ مس کرتے ہو تو پھر عمل بے ضرر ہے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں اس عمل کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ پاک صاف روئی لپیٹ کر اس تعویذ کو آپ جلاؤ گے تو بچے کو کہیے گا کہ آپ چراغ کی روشنی میں غور سے دیکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں چراغ بالکل کورا ہو، اس کو پانی نہ کسی نے پہلے استعمال بھی نہ ہوا ہو، تیل بھی نہ ڈلا ہو، اور پھر پانی بھی کسی نے نہ لگایا ہو، اس کو کورا چراغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نیا چراغ ہوتا ہے اس کو پانی نہیں لگا ہوتا اور نہ ہی اس میں تیل پہلے سے ڈلا ہوتا ہے، بالکل ایسے کورا چراغ آپ لیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں چراغ کی لو میں جو بچے کو تلقین کریں گے کہ اس کی لو میں دیکھو یعنی چراغ کی روشنی میں دیکھو، تو بچے کو وہاں پر ایک بزرگ جنات کی حاضری نظر آئے گی، ان کو وہاں پر ایک بزرگ جنات نظر آئیں گے۔ بس جو بھی آپ نے کام پوچھنا ہو، کوئی بھی آپ نے مشکل امور کے بارے میں پوچھنا ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ان سے پوچھ لیں، 100% آپ کو درست آگاہی دیں گے۔ حضرات جنات بزرگ کو کرنے سے پہلے 130 عدد کا جو نقش ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نقش بچے کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں آپ نے پکڑانا ہے، تو وہ بھی آپ نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پکڑا دیجیے گا، اور تعویذ جو چراغ میں جلانا ہے وہ تعویذ بھی سینڈ کر دیا گیا ہے، پوسٹ کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ دونوں کو آپ نے جو ہے استعمال میں لینا ہے، کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے 3 دن پہلے آپ نے پرہیز جمالی کیا ہو، یعنی گوشت وغیرہ نہ کھایا ہو، انڈا، دودھ، لسی یا پھر کچا پیاز لہسن آپ نے استعمال نہ کیا ہو، پھر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2، اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا سگریٹ وغیرہ پیتے ہوئے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کریں گے۔ عمل کرنے سے پہلے وضو کریں گے اور پھر آپ بھی پاک صاف ہو کر اگربتی سلگا کر آپ بیٹھ جائیں گے، اور خاص کر وضو کر کر۔ بہت نایاب عمل ہے، بہت آسان ہے، کرنے والوں کے اوپر ہمت کرنے کے اوپر بس یہ ہے کہ آپ کس طرح ان کی حاضری کرواتے ہو۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، قاریہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔